Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This program was basically made to, for a public awareness as well as awareness among our fellow colleagues who practice diabetes. And obviously جیسے پچھلے speakers نے بتایا ہے کہ جیسے رمضان آتی ہے تو ظاہر ہے رمضان کی تیاری رمضان کے لیے بطور مسلمان تو ہم کرتے ہی ہیں. دن رات کی عبادت کے معاملات، نمازیں اور آف کورس روزے جو فرض ہیں. لیکن جیسے حضرت ڈاکٹر عمر نے بھی کہا اور پہلے ڈاکٹر فرید نے بھی سمجھایا کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی بھی ہے ان لوگوں کو جو جن کو صحت کے مسئلے ہوتے ہیں خاص طور پہ اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو وہ دوسرے اوقات میں دوسرے وقتوں میں رکھ سکتے ہیں، ان کو پورا کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ فدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں. تو پھر بھی اس کے باوجود دنیا میں جتنے بھی ذیابطیس کے مریض موجود ہیں وہ ان میں لگ بھگ 90% مریض جو ہیں وہ رمضان میں روزے ضرور رکھتے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں پر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اب عائد ہو گئی ہے کہ ہم ان کی صحیح نگہداشت کریں. یعنی رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور پھر رمضان کے بعد ان کی کیا اسیسمنٹ ہو، ان کی کس طرح سے دیکھ بھال ہو، کس طرح ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ان کے لیے ڈیزائن کی جائے کہ ان کو رمضان بھی سکون سے گزر جائے اور کوئی مسئلے نہ ہو. اس لحاظ سے کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ظاہر ایک پریپریشن رمضان کی جو ہے اس میں ادویات کا بہت بڑا رول ہے. زیادہ تر مریض ہمارے ادویات لے رہے ہوتے ہیں اور وہ پریفر بھی کرتے ہیں کہ ہم دوائیوں پر، گولیوں پر اپنی شوگر کو اچھے سے کنٹرول کر لیں. بہرحال جن کو انسولن اور انجیکشنز کی ضرورت پڑتی ہے ان میں بھی روزے رکھنے پاسبل ہے اور اس کے بارے میں آگے ڈاکٹر حسن انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. تو میں متوجہ ہوں زیادہ تر عام پبلک کو، میرے مریض خاص طور پہ اگر کوئی سن رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو، اور ظاہر سی بات ہے میں نے دیکھا کہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی یہاں آن لائن ہیں. آئی ہوپ یو آل کین گیٹ مائی پریزنٹیشن. ایک اسٹڈیز نے بتایا کہ جب یہ جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں شوگر کے مریضوں میں تو ظاہر ہے وہ سحر اور افطار میں ہی لی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو لینا مشکل ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جب پہلے سے مریض جس کی شوگر ہے اور وہ کنٹرول چل رہی ہے دوائیوں پر، تو یہ دوائیاں یا تو ان کی شوگر مزید امپروو کر دیتی ہیں روزے کے دوران، یا کوئی خاص چینج نہیں آتا، جیسے چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے ڈر کے خدا نہ خاصا شوگر لو ہونے لگ جائے، یعنی دے ڈو ناٹ انکریز دا رسک آف ہائپوگلائسیمیا. ایسا نہیں کہ ہم اب ہوتا یہ کہ اب جیسے میں نے اگلا پوائنٹ یہی لکھا ہے کہ ہوتا یہ کہ جو لوگ یہ سوچ کر کے ہم تو سارا دن کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں روزہ ہوگا تو دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، ایسی صورت میں شوگر بڑھ جاتی ہے. دیر آر مور hyperglycemic issues rather than hypoglycemic issues in patients who stop their medicines altogether. تو ظاہر تیاری کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان دوائیوں کو لینا ہے نہیں لینا ہے یا ان کی ڈوز میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. ظاہر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹیل لسٹ ہے ادویات کی جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں نے ان کے جینرک نام رکھے، یعنی کمپنی کے نام نہیں رکھے تاکہ آپ لوگ کو کسی ایک دوائی کی طرف میں ڈائریکٹ نہ کروں. بہرحال یہ بہت عام دوائیاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اور یہ ان کی لسٹ ہے، ان کی جنرک کلاسیفیکیشن ہے. ان میں سے پہلی دوا میٹفارمن یا جس کو گلوکوفیج یا نیوڈیپار کے نام سے مشہور ملتی ہیں. اگر کوئی مریض دن میں ایک دفعہ لے رہا ہے تو وہ اس کو افطار ملے، چاہے وہ جو بھی ڈوز ہو. یہاں 250 ملی گرام نظر آ رہا ہے آپ کو اور 1 گرام، تو جو بھی ڈوز ہے 500 ہے 250 ہے 850 ہے جو بھی، اگر وہ دن میں ایک دفعہ لیتے ہیں تو اسے افطار کے وقت لیں. اور اگر دن میں 2 بار لیتے ہیں تو وہ ایک سحر اور ایک افطار میں لے لیں، یعنی ٹوائس اے ڈے، ونس ان سحری اینڈ ونس ان افطار. اور اگر وہ دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں تو سحر میں 1 ڈوز لیں جبکہ افطار میں وہ 2 ڈوز کر سکتے ہیں. اب سائیڈ افیکٹس کا، جیسے شوگر لو ہونے کا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ خطرہ اتنا نہیں ہے اگر کوئی شوگر کنٹرول چل رہی ہے جس کی.
تو سائڈ افیکٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے یا لوز موشن آتے ہیں, اسٹمک اپسیٹ, تو یہ ایک عام پرابلم ہے. پیٹ میں درد یہ اب نئی دوائیاں آئی ہیں, تقریباً 2019 کے شروع میں پہلی دفعہ یہ دوائی جو ہے, بلکہ 2018 کے آخر میں ہی یہ دوائیاں ہمارے ملک میں آ چکی ہیں, اور یہ گردے کے ذریعے کام کرتی ہیں. جو بھی ان کی ڈوز ہے, یہ 10 یا 12.5 یا 25 ملی گرام کی ڈوزز میں مختلف دوائیاں آتا دوں, چونکہ یہ گردے کے ذریعے کام کرتی ہیں اور پیشاب کے ذریعے شوگر جو ہے نا جسم سے خارج ہوتی ہے. تو اس لحاظ میں جو پانی کی قلت روزے کے دوران, خاص طور پہ گرمیوں کے روزوں میں, جو ہمارے ملک میں ہمارے مقام پر جغرافی ایریا میں جو ہے نا زیادہ تر گرمیوں میں روزے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے, ان میں ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی قلت بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور شوگر بڑھ بھی سکتی ہے. تو لہٰذا پانی کا خیال ضرور رکھیں عام دنوں میں بھی, اور خاص طور پہ روزوں میں افطار سے لے کے سحر تک میکسیمم واٹر انٹیک بڑھائیں اپنا, اور ڈی ہائیڈریشن سے بچیں. لیکن بہرحال یہ گردوں کو یا کسی اور معاملے میں شوگر کے کسی بھی پیچیدگی میں یہ نقصان نہیں دے گی. اچھا, اب یہ جو دوائیاں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, GLP-1 اینالاگس, یعنی ایک طرف آپ نے مختلف برانڈ کی میں نے یہاں پہ تصویریں لگائی ہیں, یہ انجیکشن کے فارم میں جو ہے نا شوگر کنٹرول کرتی ہیں, انسولن نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ ہیں انجیکشن کے فارم میں, تو بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی دن میں ایک ہی دفعہ لی جاتی ہے یا ہفتے میں ایک دفعہ لی جاتی ہے, تو اس کو آپ بہرحال آسانی سے افطار میں لے سکتے ہیں. اچھا, ان کے سائیڈ افیکٹ میں بتا دوں کہ کوئی بڑے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, زیادہ زیادہ الرجک ریاکشن کسی کو ہو تو ہو. ہاں, دوا لگانے کے بعد متلی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور بعض لوگ الٹیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ تو خیر عام دنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, تو روزوں میں بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ روزے میں خاص طور پہ اس کو بند کیا جائے یا اس کو ریپلیس کیا جائے. اس کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگین پانی اچھا پئیں اور لوز ڈھیلے کپڑے پہنیں تاکہ آپ کو گھٹن یا بے چینی محسوس نہ ہو, پسینے نہ آئیں, اور جو کھانا کھائیں تو وہ کم مقدار میں لیں, یعنی ایک ساتھ پلیٹ بھر کے اور سیر ہو کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس دوا کا طریقہ یہی ہے کہ یہ بھوک کم کرتا ہے, کھانے کی بھوک کم کرتا ہے. اس طرح سے شوگر بھی کم ہوتی ہے اور وزن بھی بعض لوگوں کا کم ہوتا ہے, تو یہ بہت افیکٹو ہے اس لحاظ سے. لیکن اس سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے کہ یہ متلی کی کیفیت پیدا کر دے, تو لوگ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ بڑی اچھی ٹرک ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھائیں, جس کو ہم کہتے ہیں اسمال فریکوینٹ میلز, یعنی کم وقت ایک وقت میں تھوڑا کھائیں اور پھر وقفے وقفے سے اس کو کھاتے رہیں, تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. اچھا, اب سلفونائل یوریاز پہ آ جائیں. یہ تو بہت ہی مشہور کلاس آف ڈرگ ہے ہمارے شوگر کی, اور بہت قدیم زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے. اس کی 2 قسمات تھیں, جس میں سے جو پرانی قسمات ہیں وہ اب تو یوز بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے ذرا رسک اور سائیڈ افیکٹ زیادہ تھے. اب جو کیٹیگری اس کی یوز ہوتی ہے اور ہم عام طور پہ پرسکرائب بھی کرتے ہیں, تو اگر کوئی اس کی ڈوز دن میں 1 دفعہ لے رہا ہے تو اس کو افطار میں لے, اور اگر کوئی دن میں 2 دفعہ لے رہا ہے تو اس کی آدھی ڈوز سحر میں اور آدھی یعنی اور پوری 1 ڈوز افطار میں لے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی شوگر بہرحال کنٹرول ہے, اچھی کنٹرول میں چل رہی ہے رمضان سے پہلے, یعنی روزوں سے پہلے. تو دوران روزہ یا رمضان کے دوران اس کی ڈوز تھوڑی سی ہم آدھی گولی کم بھی کر سکتے ہیں. اس ڈرگ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ شوگر کم کرنے کے جو خطرات ہیں وہ بہرحال گولیوں میں ان ڈرگز کے ہوتے ہیں, اور اس سے بھی بچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ٹائملی کھائیں اور صحیح کھائیں. اور بہرحال یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شوگر میں جب کمی واقع ہو جائے تو اس کی نشانیاں یا علامات کیا ہوتی ہیں, واٹ آر دا سمٹمس جس پر آپ پکڑیں کہ شوگر لو ہو رہی ہے. تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, سر میں درد, سر بھاری ہونا, ہاتھ پیر کپ کپانا, چکر آنا, متلی ہونا اور نشے جیسی حالت ہونا, پسینے چھوٹنا, بہت زیادہ بھوک لگنا. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اسی وقت شوگر اپنی چیک کریں.
روزے کے دوران گلوکومیٹر سے شوگر چیک کرنا کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، مفتی صاحبان نے اس کی اجازت دی ہے، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے شوگر چیک نہیں کی، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ شوگر کی کیا لیول تھا، اور آپ نے اس کے حساب سے اپنی جان کی حفاظت کرنے کا اقدامات نہیں اٹھائے، تو اس ضمن میں یہ آپ کو بالکل الاؤڈ ہے کہ آپ شوگر چیک کریں گلوکومیٹر سے اسی وقت کہ کیا کیفیت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. اور جو شوگر کی رینج ہے جو ہمارے ڈاکٹرز نے پہلے آپ کو بتائی ہے، اور میں پھر سے بتا دوں کہ اگر شوگر 70 سے نیچے چلی جائے کسی بھی وقت تو وہ لو کہلاتی ہے، چاہے وہ سحری وہ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہو رہا ہو. پلیز برائے مہربانی آپ اس وقت اپنا روزہ افطار کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جان کی جو امانت آپ کو دی ہے وہ آپ کو اس کو سنبھالنا جو ہے نا فرض ہے. روزے کے آپ پھر اس کا جو ہے نا کفارہ ادا کر سکتے ہیں. تو اور اگر شوگر کسی بھی وقت 300 سے بڑھ جائے تو بھی شوگر ہمیں روزہ کھولنا ہوتا ہے. بہرحال یہ تفصیلات پہلے ہی بتائی جا چکی ہیں. نیکسٹ کلاس آف ڈرگ جو ہے وہ DPP-4 انہیبیٹرز ہیں، یعنی جو سیٹا گلپٹن کے نام سے مشہور ہے. اگر کوئی دن میں ایک دفعہ لیتا ہے تو وہ اس کو افطار میں لے لے، اور اگر دن میں کوئی 2 دفعہ لیتا ہے تو وہ ایک سحر اور ایک افطار میں لے لے. بہت آسان ہے، یہ شوگر لو نہیں کرتی اور اس سے کافی لوگوں کے روزے بہت اچھے گزر جاتے ہیں. ہاں سائیڈ افیکٹ ظاہر ہے اس کے بھی ہیں، جیسے اسکن کی الرجی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو نزلہ زکام کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں کو الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے. بہرحال یہ بہت ہی ریئر سائیڈ افیکٹ ہیں، یعنی بہت ہی کم کسی کو واقع ہو تو ہو، اور یہ بہت لوگ اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں. پایوزر یا پایوگلیٹازون کے نام سے دوائیاں جو آتی ہیں یہ بھی شوگر کی دوائیاں ہیں. اب ذرا کم استعمال ہوتی ہیں بہرحال، لیکن ہوتی ہیں، اور بعض لوگ لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی دن میں ایک دفعہ لے رہا ہے تو افطار میں لے لے، اور دن میں اگر کوئی 2 بار لے رہا ہے تو اس کو ایک ڈوز کو سحر اور ایک کو افطار میں لے لیں. اس کے سائیڈ افیکٹ ذہن میں ضرور رکھیں. پیروں میں سوجن، سینے میں درد یا سانس کا پھولنا وغیرہ جو ہے یہ اس کے سائیڈ افیکٹس میں آتا ہے، کیونکہ یہ دل پہ کبھی کبھی اثرات کرتی ہے. تو بہرحال یہ تو خیر آپ اپنے معالج سے ویسے ڈسکس کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کی کسی دوا پہ ابھی موجود ہیں تو کیا اس کو آلٹر کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگر کسی نے ابھی آپ کو سٹارٹ کیا ہے تو یہ مشکل ہے کہ اس طرح کے سائیڈ افیکٹ فوراً واقع نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اگر ہو بھی رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو ضرور ریویو کروا لیں. لاسٹلی میرا خیال ہے یہ جو میگلیٹینائٹ کی ڈرگ ہے یا نوو نام کے نام سے مشہور ہے، اور بھی اس کی برانڈز ہیں، تو یہ اگر کوئی دوا لے رہا ہے، یہ بھی اتنی مشہور دوا نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی اگر لے رہا ہے کسی خاص وجہ سے، ایسی دوائیوں کو خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے، ہر ایک کو ایک جیسی دوائیاں نہیں دی جاتی. تو اگر کوئی یہ لے رہا ہے تو وہ دن میں ایک دفعہ لے رہا ہے تو افطار میں لے رہے، اور 2 دفعہ لے رہا ہے تو اگین ایک گولی افطار میں لیکن آدھی گولی سحر میں لے. یہ بالکل سلفنائل یوریا جیسی کیٹیگری کی ڈرگ ہے، شوگر لو کرنے کے اس کے اندر خاصیت ہے. یہ ایک بریف اوور ویو ہے. میرے ڈاکٹر صاحبان جو یہاں پہ متوجہ ہیں کہ ڈوزز کی سپلٹنگ کس طرح کی گئی ہے سحر افطار میں، یہ تقریباً وہی چیز جو میں نے آپ کو اردو ورژن میں بتائی ہے، عام پبلک کے لیے وہی چیز یہاں ایک ویژول فارمیٹ میں موجود ہے. اور جیسے میٹفورمن OD BD اینڈ TDS ڈوزز میں ہے، تو ہاؤ ٹو ایڈجسٹ دا ڈوز. سملرلی ایکاربوز اور پایوگلیٹازون، DPP-4 انہیبیٹر، میگلیٹینائڈ، ان سب کی ڈسٹریبیوشن یہاں ایکسپلین کی ہوئی ہے. SGLT2 انہیبیٹر بھی اسی طرح افطار میں، اور سلفونائل یوریا کی میں نے ڈسکرپشن آپ کو بتائی کہ کس طرح آدھی گولی آپ سحر میں لے سکتے ہیں اور پوری ایک گولی جو ہے وہ افطار میں لیں گے، یا پھر اگر کوئی شوگر بہت اچھی کنٹرول ہے تو اس کو ایک گولی افطار میں ہی کافی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. امید ہے آپ سب کی رمضان بہت اچھی گزرے گی. اللہ حافظ.